حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، احرام باندھنا، کعبے کا طواف کرنا، رمی کرنا، سعی کرنا، یہ جتنے بھی احکامات ہیں بظاہر ان میں کوئی عبادت کا عنصر یا لاجک سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو ہماری عوام بہت پریشان ہوتی ہے اس معاملے میں کہ بھئی کیوں احرام بنوایا، کعبے کا چکر کیوں لگوایا، اس میں کون سا عبادت کا عنصر ہے، شیطان کو کنکریاں مارنی ہے اور دوڑنا ہے صفا و مروہ کے درمیان، کیا وجہ ہے. تو میں نے سوچا کہ ایک ایک کر کے ان تمام معاملات کو بھی حل کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایسی ان باتوں کو عبادت قرار کیوں دیا گیا. اس سے پہلے کہ ہم مفتی صاحب سے سوالات شروع کریں، ایک اعلان سماعت فرما لیجئے. ہماری آن لائن کلاسز چل رہی ہیں جس میں الحمدللہ مفتی صاحب قرآن فہمی کے اصول استدلال سکھا رہے ہیں، اور قرآن میں جتنے بھی واقعات آئے ہیں جو ہمارے یہاں کچھ غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں، الحمدللہ ان واقعات کو قرآن کی روشنی میں ہی حل کیا جاتا ہے. تو اگر آپ بھی مفتی صاحب سے پڑھنے کے متمنی ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنے شکوک و شبہات کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے ہمارے اس کورس کو ضرور جوائن کیجیے. اچھا سر، یہ معاملات بہت سارے ہیں حج کے، اور بھی کئی ساری ایسی عبادات ہیں جو بظاہر کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ عبادت ہے، کیوں ان کو عبادت قرار دیا. تو میں نے سوچا کہ ایسی ہی عبادتوں کو ایک ایک کر کے ہم حل کرتے ہوئے چلتے ہیں تاکہ اس میں بھی ناظرین کو سیکھنے کو ملے، سمجھنے کو ملے. ایک کام ہے طواف کرنا. یہ طواف کیوں رکھا گیا اور پھر طواف الٹا کیا جاتا ہے؟ اس میں جب ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں تو وہاں پر ہمیں دو نظریات سامنے آتے ہیں. ایک تو مخصوص فکر کے افراد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا، لوگ جب اپنے جانوروں کو لایا کرتے تھے تو وہ یہاں پر ان کو طواف کروایا کرتے تھے، تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انسانوں میں بھی طواف جاری ہو گیا. ایک قول تو ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے، اور دوسرا قول یہ آ جاتا ہے کہ نہیں، یہ جو یونیورسل موشن ہے اس کے مطابق یہ طواف چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کروانا چاہتا ہے. ایک نظریہ ہمیں یہ بھی مل جاتا ہے. اب یہ دو نظریے ہمارے سامنے آتے ہیں، ان دو نظریوں میں سے کون سا نظریہ قرآن کی مطابقت میں جاتا ہے؟ آپ کے ایک سوال میں 10 سوال ہے. اللہ کا حکم ہے، طواف ہم کر رہے ہیں، اور میں جواب دینے سے پہلے یہ وہ دیکھیں اگر نیچے ٹیپ پڑا مجھے پکڑا سکتے ہیں. چلے بس آ جائیے. ٹھیک. اچھا، میں نے آپ سے کہا وہ ٹیپ پڑی ہے مجھے پکڑائیں، آپ اٹھ کے پکڑنے چلے گئے. مجھے ابھی پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، ضرورت کیا تھی ٹیپ کی؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے. مزہ آپ نے فوراً اتباع کرنے لگ گئے، اطاعت میں لگ گیا فوراً. بھائی ریکارڈنگ چل رہی ہے، میں نے جواب دینا ہے. ابھی ٹیپ کا تو کوئی کام ہی نہیں تھا. کہ میں نے اس لیے سمجھایا کہ کئی جو ذاتیں ہوتی ہیں اس پر اعتماد اتنا ہوتا ہے کہ بس وہ اپنی زبان سے کوئی حکم نکالے تو صحیح، جان بھی قربان کر دیں گے. صحیح. وجہ کیا ہے، کیوں ہے، ہم نہیں پوچھتے کہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور گھر سے بھی نارملی کبھی وہ فون آ جائے اور سامنے بیگم محترمہ ہو، فلاں گلی میں چلے جائیں، آپ کو ایک فلاں ملے گا، وہ کچھ آپ کو چیزیں دیں گے، وہ لے کر آ جائیں. کوئی دفعہ آپ نہیں بھی پوچھتے ہوں گے، بس یہ حکم ہے سر آنکھوں پر، جو کہا کر دیں گے. تو کچھ احکامات ہوتے ہیں. ہمارا جب اللہ سے ایک تعلق ہے ایمان کا، ہمارا تعلق ہے اعتماد کا. اللہ رب العزت کی طرف سے جب کوئی حکم ملتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تو ہم تو دیوانہ وار جائیں گے. شمع کو حکم ملتا ہے کہ بھائی تو جا پروانے کے پاس چاہے مر جائے، وہ جائے گی. تو یہ تو ہے تعبد، ایک انسان کی کیفیت ہوتی ہے. ہاں اس کی کچھ حکمتیں بھی ہوتی ہیں جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، قرآن پاک کے اشاروں میں سمجھ سکتے ہیں، آیات سے سمجھ سکتے ہیں. اب اگر آپ مزید سوال کریں، آپ کے سوال میں اتنے سوالات ہیں کہ مجھے اب نکل گیا ذہن سے. ٹھیک ہے، یہ مزاج تو آپ نے سمجھا دیا کہ کئی ذاتیں اتنی اعلیٰ اور مصفہ ہوا کرتی ہیں کہ انسان جب ان کو مان لیتا ہے تو وہ پھر جو کہے اس کو کر لیتے ہیں، اس میں حکمت تلاش نہیں کرتے. جی جی، یہ بڑا بہترین آپ نے نقطہ سمجھا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا بیٹے پہ چھری پھیر دیں. بڑا بہترین واقعہ ہے. ہمیں ایسا حکم ہو یا خواب آ جائے یا کوئی ہو یا ہمارے پیر صاحب بول دیں تو ہم کہیں گے آپ کا حکم قرآن کے خلاف ہے سر، ہم آپ کی بات ہی نہیں مان سکتے. بالکل. انہیں جب وحی ہوئی ہے تو قطعی تھی، کیونکہ اللہ کی طرف سے پیغام ملا، چھری پھیرنی ہے بیٹے کے، بالکل تیار ہو گئے. صحیح. ہاں یہ یقین بھی تھا کہ اللہ کا حکم حکمت پر مبنی ہوتا ہے، لیکن جہاں سے حکم آ رہا ہے مجھے حکمت پتہ چلی یا نہیں چلی وہ بعد میں بتائی اللہ نے کہ ذبح عظیم کی سنت جاری کروائی. لیکن جب تک حکمت پتہ نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ملا آپ کرنے گئے، بس خلاص. صحیح. تو یہ ایمان کا تقاضا بھی ہوتا ہے. ویسے بڑی بات ہے، بہترین واقعہ آپ نے اس کو شارٹلی ذکر کر دیا. سیکھنے کو بہت ہے، اور بس یہاں پر اس واقعے پر جا کر اینڈ ہو جاتا ہے کہ اللہ سے محبت اتنی اعلیٰ درجے پر کہ وہ بیٹا مانگ رہا ہے اللہ،
اور وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کر دیتا ہوں. بڑی بات ہے سر, مطلب بالکل اینڈ ہو جاتا ہے. اچھا, ایک نقطہ نظر جو اس میں یہ ملتا ہے کہ پہلے کے زمانے میں جانور لوگ لایا کرتے تھے تو ان کو یہاں پر طواف کروایا کرتے تھے, پھر بعد میں انسانوں نے بھی طواف شروع کر دیا, تو یہ قول درست لگتا ہے آپ کو؟ جو یہ قول کیا انہیں کیا بسم اللہ, یہ قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے, دکھائیں اللہ پاک نے بات کہاں کہی ہے. قرآن پاک کی تفسیر میں, قرآن پاک کی مراد میں مسکوت ابحاث جو ہوتی ہیں نا, یہ اتنا خطرناک زہر قاتل ہے کہ ایسا الگ دین کھڑا کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گا اور آپ کا نام آپ قرآن کا لے رہے ہو. اللہ پاک نے قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں کیا کہ پہلے کوئی جانور آگے طواف کرتے تھے بعد میں انسانوں کا طواف شروع کیا. یہ بالکل غلط نظریہ ہے, بلکہ جب سے کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے, ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک سے اللہ نے تعمیر کروائی, اسی وقت ہی جو حکم دیا تھا طواف کا انسانوں کو ہی دیا تھا. قرآن کی آیت ہے, اللہ نے فرمایا جب کعبہ بن گیا انطہر بیتیا, اب آپ کی ذمہ داری ہے, آپ متولی ہیں اور یہاں کا صفائی ستھرائی اہتمام آپ نے کرنا ہے. میرے مہمان آ رہے ہیں, اچھا کون مہمان آ رہے ہیں؟ عاکفین, یہاں پر اعتکاف کرنے والے لوگ اب آ رہے ہیں. والقائمین, یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں. والطائفین, یہاں طواف کرنے کے لیے میرے یہ بندے آ رہے ہیں. تو بندوں کی بات چل رہی ہے, ایک ہی عطف چل رہا ہے. تو جب کعبے کی تعمیر ہوئی اسی وقت تو حکم انسانوں کے لیے طواف کرنے کا تھا, انسانوں کے لیے نماز پڑھنے کا تھا. کوئی بھی شخص یہ اگر کہتا ہے کہ کوئی جانور پہلے طواف کرتے تھے پھر آہستہ آہستہ پھر انسانوں کا, بالکل غلط بات ہے. قرآن پاک پر زیادتی ہے, توبہ کرنی چاہیے. اچھا, دوسرا نظریہ جو ہمیں دیکھنے سننے کو ملتا ہے, پڑھنے کو ملتا ہے, وہ ہے جو یونیورسل موشن ہے, جو ایک نظام کائنات چل رہا ہے, ہر چیز ایک اپنے دائرۂ کار میں گھوم رہی ہے, اس کا ایک مرکز ہے, محور ہے, وہ اس طریقے سے چل رہی ہے, تو اسی کی مطابقت میں یہ طواف ہے. ایک نظریہ ہمیں یہ سامنے کو ملتا ہے, تو کیا یہ نظریہ درست؟ دیکھیں, حکمت دیکھیں گے, علت نہیں کہہ سکتے کہ ہم بولیں اللہ نے علت ہی یہ بیان کی ہے, تو نہیں. حکمت, فوائد, قرآن پاک سے کچھ اشارے جو ہمیں اس قول کی زیادہ تائید کرتے ہیں کہ جیسے پوری کائنات ایک جس نظام کے ساتھ حرکت پذیر ہے تو طواف کا بھی اس کے ساتھ ایک مطابقت ہے. اچھا کیوں ہے, پہلے میں وہ سمجھا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں, چند مقدمات ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کائنات کی ہر چیز آسمانوں میں زمینوں میں وہ اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے, اس کی تسبیح بیان بھی کرتی ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن ان کی عبادت, ان کی تسبیحات ہمیں پتہ نہیں چل سکتی. ظاہر ہے ان کا کیا طریقہ ہے ہمیں نہیں پتا. ہاں, اب جب یہ معاملہ غیبی ہے تو ہمیں صرف وہ پتہ چلے گا جو اللہ بتا دیں گے, جتنا اللہ بتا دیں گے. لہٰذا وہ کن کن اداؤں کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے جسے کہتے ہیں وہ بندگی کا اظہار کرتی ہیں, یہ چیزیں ہمیں معلوم. ہاں, ایک چیز کھولی ہے قرآن پاک, اور وہ اللہ نے ذکر فرمایا یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمال سجدا للہ. یہ جو کائنات میں آپ دیکھتے ہیں نا, ہر چیز کا گھومنا, جیسے سائے بھی ہیں یہ جو گھوم کے دائیں سے بائیں ہو رہے ہیں, یہ جو گھومنا ہے ہر چیز کا, سجدا للہ, یہ اللہ کے لیے سجدہ ہے. صحیح. تو یہ جو موشن ہے, یاد رکھیے گا, اس موشن کو کائنات کے لیے اللہ کی ایک عبادت وہ قرآن پاک نے نصب کیا ہے. صحیح. لہٰذا اب جب ہم کائنات کو اس جہت کے اندر دیکھتے ہیں کہ کائنات میں قرآن کہتا ہے کل فی فلک یسبحون, ہر چیز وہ محو حرکت ہے اور ہر چیز ایک مرکز کے گرد گھومتی ہے. ہمارے جس طرح وہ چھوٹے سے ایٹم کو بھی دیکھیں گے نا, تو اس کا بھی ایک مرکز ہے جس کے گرد جو ہے وہ طواف ہو رہا ہے. اس طرح آپ اوپر چلے جائیں, ہمارے جو سولر سسٹم ہے اس کو دیکھیں گے, یہاں پر بھی ایک مرکز کے گرد طواف ہو رہا ہے. صحیح ہے. اسی طریقے سے کائنات میں ہماری گلیکسی کو دیکھ لیں, جو بلیک ہول ہے اس کے گرد پوری گلیکسی کا طواف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دیگر چلے جائیں, پوری کائنات میں آپ دیکھ لیں ہر جگہ ایک مرکز ملے گا اور اس کے گرد طواف ملے گا. ٹھیک ہے. اور حیران کن بات بھی ہے, طواف بھی وہ اینٹی کلاک وائز ہی ملتا ہے. ہاں, یعنی الٹی گھڑی کی طرح جس طرح طواف ہوتا ہے اسی انداز کے اندر ملتا ہے. ہاں, قرآن نے یہ اشارہ ضرور ہمیں دیا کہ جو حرکت ہے کائنات کے اندر ہونے والی, اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت کا طریقہ ہے ان چیزوں کا. صحیح. اور جب ہم مرکز توحید میں جاتے ہیں, دیکھو وہاں پر بھی ایک مرکز بنتا ہے. کعبہ کیا ہے, وہ ہمارے لیے مرکز توحید ہے. صحیح ہے. اس مرکز توحید کے پاس جا کر کے اسی طرح سے ہم بھی حرکت کرتے ہیں تو پوری کائنات کی عبادت کے ساتھ ہماری عبادت بھی ایک متعلق ہو جاتی ہے. صحیح. اور فرق صرف یہ ہے کہ یہ جو کائنات کی بے جان چیزوں کا عبادت ہے, یہ ان کا اختیاری کام نہیں ہے. صحیح. یہ ان کا اختیاری کام نہیں ہے, وہ مکلف نہیں ہے. ہم جو عبادت کر رہے ہیں یا مطابقت پوری کائنات کے ساتھ جو پیدا کر رہے ہیں,
وہ ہماری اختیاری ہے. بس یہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. یہ جو حکمت ہے یونیورسل موشن کے ساتھ ایک مطابقت کی طواف کے اندر قرآنی اشارہ موجود ہے. اس کو علت نہیں کہہ سکتے 100% یہی وجہ ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے. ہاں قرآن پاک کی آیات سے نکلا اشارہ سمجھا جا سکتا ہے بطور حکمت کے. بس مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ کعبے کا طواف کیا جاتا ہے, کعبے کے علاوہ کسی اور کا بھی طواف, جیسے آج کل قبروں کا طواف کیا جاتا ہے, کچھ نادان ہوتے ہیں بیچارے وہ قبروں کا بھی طواف کر لیتے ہیں, تو کیا یہ بھی درست ہے؟ دیکھیں بالکل درست نہیں ہے. عبادت محتاج ہوتی ہے نص کی. اچھا, اللہ کی میں نے تعظیم کیسے کرنی ہے مجھے کیا پتا, اللہ جیسے بتائیں گے بس. اور عبادت میں نہ کمی کی جاتی ہے نہ زیادتی کی جاتی ہے کسی بھی طرح کی حد بندی ہے, ورنہ دین کبھی سلامت نہیں رہ سکتا. اتنی لوگ تبدیلیاں کر دیں گے کہ سب غائب ہو جائے گا. صحیح. اور عبادت میں کمی زیادتی جب بالکل نہیں کر سکتے, طواف جس کا رکھا گیا ہے صفا مروہ کا, بیت اللہ کا, خلاص, اس کے علاوہ کہیں پر بھی عبادت کی نیت سے طواف کیا جائے گا, قبر کا ہو وہ قبر کے علاوہ کہیں اور کا ہو, وہ بالکل بدعت بنے گا, ثواب نہیں الٹا وبال ہوگا. صحیح. تو کبھی مطلب اس طریقے سے آج کل ہمارے یہاں اور بھی بہت سارے ایسے کام چلتے ہیں, جس طریقے سے آج مزار کا غسل بھی ہوتا ہے, تو یہ بھی کوئی پرانے زمانے سے رسم چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ آج ہم لوگوں نے بالکل بدعت, بالکل بدعت. اس کو متبرک سمجھنا, پانی کو گھروں پہ لے کے جانا, نالیوں میں نہ جانے دینا, یا جس طریقے سے اب آج کل جو ہے نا وہ چادریں چڑھائی جا رہی ہیں, تو یہ بھی بدعت کے زمرے میں آئیں گی. بدعت کے زمرے میں جاتی ہے. چادر چڑھانا بھی بدعت کے زمرے میں جاتا ہے. یہ غسل دینا قبروں کو, اس کا پانی پھر متبرک سمجھ کے رکھنا, یہ سب کام بدعت ہیں. ایسے یہ مبالغے کہلاتے ہیں. جو قبور ہیں ان سے عبرت کا حصول ہے جو ہمارے دین نے اجازت رکھی ہے. صحیح. ان سے تبرک کے حصول کی اجازت نہیں رکھی ہے. فتاوی رضویہ اگر آپ پڑھیں گے, احمد رضا خان صاحب نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے, نقل کیا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے ایک دفعہ دیکھ لیا تھا کہ کچھ لوگ رسول پاک علیہ السلام کی قبر شریف پر آئے اور کچھ تبرک کے لیے جس طرح مٹی وغیرہ لینا اس طرح کو کام کیا. صحیح. کہا کہ اس کے بعد سے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا, لوگوں کو آنے نہیں دیتی. صحیح. اس کے بعد مدتوں بعد چیدہ کسی کو آ کر کے زیارت کروائی, صرف اس لیے کہ قبور کے حوالے سے سنت برقرار رہے. صحیح. سر ام المومنین عائشہ صدیقہ بخاری کی روایت خود فرمایا کرتی تھی کہ میرے نبی پاک علیہ السلام کو خوف تھا کہ ہماری قبر کے ساتھ بعد میں لوگ مبالغہ آرائی نہ کریں. صحیح. اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو رسول پاک علیہ السلام کی بھی قبر انور بالکل اوپن کر دی جاتی سب کے لیے. اور نبی پاک علیہ السلام اپنی مبارک وفات کے جو قریب جو یعنی پہلے کے دن تھے اس میں اکثر لوگوں کو یہ تعلیم کرتے چلے گئے کہ ہماری قبور کے ساتھ بھی مبالغہ آرائی میں آپ نے نہیں پڑھا. اللہ سے بھی دعا کرتے تھے اللہ میری قبر ایسی نہ بن جائے وسنن یعبد کہ جس کی عبادتیں لوگ شروع کر دیں. تو جس چیز کا خوف میرے رسول پاک علیہ السلام نے محسوس کیا ہم اس سے نہ ڈر ہو چکے ہیں. ہمارے یہاں کسی بھی فرقے کے عالم دین کو آپ دیکھ لیں, چاہے بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, آپ کسی سے پوچھ لیں جو طواف ہو رہا ہے مزاروں کا وہ کہیں گے غلط, سجدہ ہو رہا ہے وہ کہیں گے بدعت. اچھا یہ جو وہاں تبرکات کے جو ڈول ڈمک کے ہر چیز کو بدعت کہیں گے ہی نہیں. بالکل ایسے ہی. سر یہ جو عرس کے نام کے اوپر اتنا وہاں پر عجیب و غریب ماحول بن رہا ہوتا ہے, اختلاط ہو رہا ہوتا ہے, سر ہر بندہ منع کرے گا یا نہیں؟ پرابلم یہ ہے منع تو کر رہے ہیں اور رک کیوں نہیں رہا ہے, یہ کیوں نہیں خرافات ختم ہو رہی ہیں؟ اس طرف ہمیں توجہ زیادہ کرنے کی ضرورت کہ لوگ جب نشہ لگ جاتا ہے نا, بدعت کا بھی ایک نشہ ہے, وہ اتنے انڈے بچے دینا شروع کر دیتی ہے, پھر اس مزے کے بغیر جب تک وہ نشہ پورا نہ ہو آتا ہی نہیں. پھر علماء کیا کہہ رہے ہیں, سائڈ پر ہو جاؤ, ہم نے اس رسم کو چلانا ہے بس. پھر آپ جو فتویٰ مرضی دیں گے وہ رسم نہیں ٹوٹ پاتے. رسموں کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. صحیح. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایکچولی ہے ہی ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا. صحیح. اور رسمیں توڑتے ہیں, جو بھی غلط رسم ہے اس کو توڑنا ہے. صحیح. یعنی خاص منصب ہے نبوت اور رسالت کا کہ جو غلط رسمیں چل رہی ہیں ان کو ہٹا کر ایکچوئل جو دین ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ عوام کے سامنے پیش کی جائے تاکہ اصل دین سامنے آ سکے. اچھا بیچ میں نے ایک آپ سے اور بھی ذکر کیا تھا چادر کے حوالے سے کہ آج کل مزارات پر چادر چڑھائی جاتی ہے, چادر چڑھانے کی منت بھی مانی جاتی ہے کہ جناب اگر میرے یہاں بیٹا ہو گیا یا بیٹی ہو گئی یا اولاد ہو گئی یا بیٹی کا رشتہ ہو گیا تو میں آ کر جو ہے نا چادر چڑھاؤں گا. اس طریقے سے منت مانی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ کیا چادر چڑھانا یہ کوئی برکت کا کام ہے, اس سے شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم منت کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ سر اللہ نے کہاں اجازت دی, اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے کہاں اجازت دی. شریعت تو اس چیز کا نام ہے اور کس چیز کا نام ہے؟ قبر کے اوپر چادر رکھی جائے گی یا کیا کوئی تعلیم ہے میرے نبی علیہ السلام کی؟ فاتو بھی کتابکم لے آؤ جی میرے سامنے نس لے کر آ جاؤ. کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے, بالکل بدعت ہے.
علماء محققین نے بھی اس کو بدعت لکھا. ہاں وہ ہمارے یہاں کئی ماضی کی جزیات ہیں جس کو ہم اٹھا کے لے آتے ہیں. یار ایک دور تھا جس دور میں لوگوں نے قبرستان کی بے ادبیاں کرنا شروع کر دیں, عام قبروں کی بھی بے ادبیاں کرتے تھے, جو صالحین ہیں ان کی قبروں کی بھی بے ادبیاں کرتے تھے. تو اس دور کے اندر لوگ صالحین کی قبروں کے اوپر کچھ نشانی رکھ دیتے تھے, کوئی کپڑا رکھ دیا تاکہ یار کم سے کم صالحین کی قبروں کی بے ادبیاں تو نہ کرو. تو ایک پہچان کے لیے کہ یار یہ نیک صالحین کی قبور ہے, توہین نہ کرو, یہ شروع ہوئی تھی. تو سر اگر وہ علت تھی تو آج تو یہ علت ہے ہی نہیں ہے. آج کون توہین کر رہا ہوتا ہے؟ جب نہیں کر رہا ہوتا تو بھائی بالکل نہیں ہے, کوئی اجازت نہیں ہے. کوئی اجازت اصل میں اسی لیے دیتے ہیں کہ جناب مطلب پہلے تو آپ مجھے یہ جواب دیجئے کہ یہ بات قابل قبول ہے کہ جناب صالحین جو نیک لوگ ہیں ان کی قبر پہ آپ چڑھا دیجئے, عام کی قبر کی بھلے توہین ہو رہی ہو ہوتے رہے. یہ فرق کیوں کیا پھر اس وقت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی تعلیم ہے ہی نہیں. میں کیسے بولوں یہ کیوں کر دیا وہ کیوں؟ سر ابھی میں نے پچھلے سوال کے جواب میں آپ سے عرض کیا کہ بدعت بچے دینا شروع کر دیتی ہے, جسے کہتے ہیں بدعت بانجھ نہیں ہوتی. سر ایک چادر کا جواز آپ نے دے بھی دیا, دلائل بنا دیے, اللہ قبول کرے آپ کے دلائل کو. لیکن سر وہ کون سا مزار ہے جہاں ایک آپ کو چادر نظر آ رہی ہوتی ہے, بلکہ سینکڑوں چادریں دیکھیں, بلکہ سینکڑوں سے بھی زیادہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. عرس وغیرہ کے دنوں کے اندر آپ حالات دیکھ لیں کیا ہے. پھر وہی علماء کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ سارا بدعت ہے, صرف ایک چادر ضرورت کے لیے رکھو. نمبر 3, قبر کے اوپر اللہ کے نام کی جو چادریں چڑھتی ہیں, اللہ کے نام وغیرہ ذکر ہے, سر یہ توہین کے اوپر پیش کرنا ہوتا ہے کہ قبرستان کی جو مٹیاں ہوتی ہیں یہ مشکوک مٹیاں ہوتی ہیں, یہ بالکل پیور, اس لیے کہ قبرستان کی جو زمین ہوتی ہے نا کہ اس کے اندر مردے دفن ہوتے ہیں, جسم گلتا ہے, سڑتا ہے, نجاستیں مٹی میں ملتی ہیں, وہی مٹی باہر آتی ہے, اندر جاتی ہے. تو قبرستان کی جو زمین ہے وہ ایک مشکوک ٹائپ کی زمین ہوتی ہے, وہ بالکل ایک ڈاؤٹ فل رہتا ہے کہ یار گندگیاں نجاستیں ہوں گی. سر وہاں پر جا کر آپ اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں اور قبر کے اوپر ڈال کے آ جاتے ہیں, تو اللہ کے ناموں کو بے ادبی پر آپ پیش کر رہے ہیں. صحیح کہنے کا مقصد مسئلہ ایک نہیں, مسئلے بڑھتے چلے جائیں گے. بدعت اتنے بچے دینا شروع کر دے گی, ہم نہیں روک پائیں گے, ہم بانجھ کر ہی نہیں, ہم نہیں کر پائیں گے دوبارہ. اس لیے بالکل کیا رسول پاک علیہ السلام کی تعلیم ہے, نہیں ہے, خلاص کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. اللہ کے نبی اعلان کرتے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر کہ میرے صحابہ کوئی ایک کام جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا اور میں نے تمہیں نہ بتایا ہو, ایسی حالت میں ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا رہے. لہٰذا دین کے اندر کوئی بندہ آ کر بولے کہ یہ کام ہے جو آپ کو اللہ کے پاس لے کے جائے گا, اس پر نص موجود نہیں ہے قرآن اور سنت کی, وہ بدعت ہے. خلاص آپ لاکھ دلائل بنائے تو دلائل بن جائیں گے. شیطان نے بھی بنا دیے تھے, شیطان نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ آگ افضل ہوتی ہے, مٹی افضل نہیں. صرف دلائل بنا لینا کافی نہیں ہوتا, دل گواہی دے رہا ہوتا ہے. ہاں اللہ نے تعلیم نہیں دی, ہاں اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے کوئی تعلیم نہیں دی تھی. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فوت ہوئے, کسی کی قبر پر چادریں چڑھائی گئی؟ آپ بتائیں. نہیں بالکل نہیں. نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا, نہ میرے رسول پاک علیہ السلام کی مبارک مقدس جو قبر شریف ہے اس کے اوپر چادر جب نہیں ہے سر ختم کر دیں آپ, ان سے بڑھ کر کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اب معاملات اگر بدعت کی بات کرتے ہیں تو سر صحیح بات ہے, بدعت جو ہے نا وہ بانجھ نہیں ہوتی, انڈے دیتی رہتی ہے اور بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور کثرت کے ساتھ انڈے دیتی ہے. اب مسئلہ یہ کہ بدعتوں میں بات کریں تو پروگرام بہت ہی لمبا ہو جائے گا. صرف قبروں کے حوالے سے بھی بدعت کی بات کر لی جائے نا تو بہت ہی زیادہ آ گئے. اب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ مقام عبرت ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عام بندے کی قبر بھی ماربل سے اتنی سجی ہوئی ہوتی ہے اور اس پر مارکیٹ سے جا کے اچھا سا ماربل تلاش کر کے اس کی قبر بنوائی جاتی ہے. پھر اس پر کتبے لکھوانا, نام لکھوانا, تاریخ پیدائش, تاریخ انتقال, یا حیو یا قیوم, پھر اس طریقے سے آیت الکرسی وغیرہ لکھوانا, ان کے بارے میں کس طریقے سے روک تھام ہوگی؟ سمپل ہے, قبرستان کو محل زینت ہمارے دین نے قرار نہیں دیا, یہ محل عبرت ہے. اس لیے آپ پڑھ لیں متفقہ طور پر فقہاء احناف ہوں, شافعی علماء ہوں, حنابلہ علماء ہوں, مالکیہ علماء ہوں, سب نے متفقہ طور پر لکھا ہے قبرستان کو محل زینت بنا دینا یہ بدعت ہے, کیونکہ وہ مقصد دینی ہے بالکل فوت کر دے. یہ محل عبرت ہے, محل زینت نہیں ہوتا. آپ کسی بھی طرح کی سجاوٹ کر دیں, لائٹنگ اچھی کر دی, سجاوٹیں کر دی, پھول لگا دیے, مسیریاں بنا دی, سب کام اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہو جاتے ہیں. وہاں عبرت حاصل نہیں ہوتی ہے. وہاں جا کے انسان واو ارے کیا زبردست یار, آپ کا کہاں دھیان گیا عبرت کا. نمبر 2, جو آپ کے سامنے قبر ہے وہ صالحین میں سے بھی ہیں, اللہ جانے کہ ان کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں یا نہیں. ہمارا تو صرف حسن ظن تھا کہ نیک ہیں, ہمارے سامنے وہ رہے تھے, بڑے نیک تھے, نماز پڑھتے تھے, لیکن حقیقتاً اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے ہمیں نہیں پتا. اللہ قرآن میں نص کرتے ہیں لا تزکوا انفسکم, تم نے فیصلہ نہیں کرنا آپس میں,
ایک دوسرے کے تزکیہ کا کہ ہاں یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو جنتی. تو ہمارے یہاں جتنی بھی قبور ہیں صالحین کے وہ جسٹ ایک حسن ظن ہے. صحیح. ہم تو کنفرم بھی نہیں کہہ سکتے ہاں بھی اللہ کی بارگاہ کا قطعی طور پر یہ ولی ہی ہے. صحیح. تو سر ہمارے ہاتھ میں جب کچھ ہے ہی نہیں ہے تو کس بنیاد کے اوپر یہ سارے عمل کر رہے ہیں جس پہ تعلیم بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ایک تزکیے کے معاملے کے اندر سختی فرماتے تھے. بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے عثمان بن مصعب، بہت نیک تھے اور بڑے مالدار بھی تھے. جب ہجرت کر کے آئے ساری مال و دولت وہیں رہ گئی. اب وہ قربانیوں کے دن تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو جس گھر میں وہ تھے تو خاتونوں کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ خدا کی قسم یہ جنتی ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا جملہ جب سنا فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کی ایسی باتیں نہیں کیا کرو. ہم نے بھی اس میں بلائیاں بہت دیکھی. اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں لیکن اس کی پکڑ کا خوف بھی رکھتے ہیں. فیصلے نہیں کرتے، غیب کی باتیں ہمارے ہاتھ میں نہیں. تو سر عمر فاروق دیکھیں صحابہ نے تعلیم نبی علیہ السلام سے لی، بغیر وحی کے ہم کیسے کہیں. ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے، کچھ لوگوں نے کہہ دیا فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا. تو عمر فاروق نے فرمایا ایسا نہیں کہتے، وہ اللہ کی راہ میں قتل ہوا عمومی فضیلت بولتے ہیں. جو اللہ کی راہ میں قتل ہوگا اللہ اجر دے گا. یہ معین کر کے نہیں کہنا، ہمیں نہیں پتا اس کے دل میں کیا تھا. صحیح. ہاں ہمارے سامنے اللہ کی راہ میں لڑا، ہمیں امید ہے اخلاص بھی ہوگا، ریا نہیں ہوگی، کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہوگی، لیکن حقیقت کے فیصلے اپنے ہاتھ میں نہ رکھو. تو سر ہم نے تو حقیقت کے فیصلے کر دیے. میرے سامنے ایک شخص مرا، میں نے فیصلہ کر دیا یہ تھا اللہ کا ولی. صحیح. اس لیے میں نے اس کا مزار بنا دیا چونکہ تھا اللہ کا ولی، لہٰذا میں یہاں قبر پہ آؤں گا تبرک لوں گا. کیوں؟ چونکہ تھا یہ اللہ کا ولی. تو سر ہر چیز کے اوپر میں نے تو غیبانہ فیصلے کر دیے. تو میں تو بالکل قرآن پاک سے 180 ڈگری پر کھڑا ہو گیا. یہ ساری چیزیں یہ بہت سخت درجے کی بدعت بن گئی. قرآن کے اپوزٹ کھڑے ہو گئے بالکل نافرمانی پر. اس لیے احتیاط بہت چاہیے. اچھا وہ عثمان بن مظعون تھے غالباً جن کا یہ واقعہ ہے، عثمان بن مصعب نہیں تھے وہ غالباً، نام آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اچھا بس اختتام کی طرف لے کر آتے ہیں. اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، نوجوان اویئرنیس ان کے اندر آتی چلی جا رہی ہے، علم زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو کچھ مزاحیہ باتیں بھی وہ اس طریقے سے کر دیتے ہیں. اب جس کو بھی ہم اللہ کا ولی قرار دیتے ہیں نا آج کے دور میں، تو وہ انتقال کے بعد ہی قرار دیتے ہیں، کیونکہ زندگی میں قرار دیں گے اگر ان سے کوئی مطالبہ کر دیا جائے تو جو ہمارے ذہنوں میں عقائد بنائے ہوئے کہ اللہ کے ولی سے بس مطالبہ کر دیں تو وہ یہ کر کے دکھا دیتے ہیں، وہ یہ کر کے دکھا دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب مرنے سے پہلے بھی کسی کے بارے میں کہہ دو کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو 2-4 سوال ہم بھی اس سے کر لیں گے. تم انتقال کے بعد کہتے ہو وہ تو زندگی سے چلا گیا، اب تم عمارتیں کھڑی کرتے رہو. ہمارا نہیں جی، ساری باتیں جب کمزور عمارت ہوگی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. کمزور عمارت نہیں ہونی چاہیے، قرآن پاک کی نصوصات پر مشتمل آپ کی عمارت بنیادیں ہونی چاہیے جو ہل نہ سکے. اتنا مضبوط درخت ہو جس کی قرآن نے تعریف کی، لاکھ طوفان آئے اس کو کچھ بھی نہ ہو. لیکن اگر جڑیں کمزور ہوں گی تو سر کیا بنے گا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. جڑیں مضبوط ہمیشہ رکھیں. حسن ظن بس، اس سے زیادہ ہمارا اختیار نہیں. جتنے نیک لوگ ہمارے سامنے ہوں گے ہم کہیں گے اچھا دکھا ہمیں، حقیقت اللہ جانے. چاہے آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہو پورا سال باوضو رہنے والا، پورا سال قرآن پڑھنے والا، سب پھر بھی ہمیں نہیں پتا اللہ کی بارگاہ میں اس کا فیصلہ کیا ہے. وہ حقیقی اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، دنیاوی کوئی مقصد ہے، منافق ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہوگا. لہٰذا ہمیں لمٹ میں رہنا چاہیے. غیبی دنیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. سیکھنے کو ملا، سمجھنے کو ملا، اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا. اور بھی حج کے کچھ ایسے معاملات ہیں جو بظاہر ہمیں جو ہے نا ایسا نہیں لگتا کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے فرمایا، احادیث میں آیا تو ہم نے کیا، اس کو دین کا حصہ بھی بنایا. تو انشاءاللہ ان معاملات کو بھی ایک ایک کر کے انشاءاللہ حل کرتے رہیں گے. بہت شکریہ سر.